السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، رحمان کے داہنی طرف اور ان کے دونوں ہی ہاتھ داہنے ہیں اللہ تعالی کے، کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ وہ نہ تو نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، ان کے چہروں کی نورانیت دیکھنے والوں کو اپنی طرف متوجہ رکھے گی، یعنی سارا حشر کا میدان انہیں دیکھ رہا ہوگا۔ ان کے بلند مقام اور اللہ تعالی سے ان کے قریب ہونے کی وجہ سے انبیاء اور شہداء بھی ان پر رشک کرتے ہوں گے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ کون ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو مختلف خاندانوں سے اپنے گھر والوں اور رشتہ داروں سے دور ہو کر اللہ تعالی کے ذکر کے لیے ایک جگہ جمع ہوتے تھے، اور یہ سب اس طرح چھانٹ چھانٹ کر اچھی باتیں کرتے تھے جیسے کھجورے کھانے والا کھجوروں کے ڈھیر میں سے اچھی کھجورے چھانٹ کر نکالتا رہتا ہے۔ یہ حدیث طبرانی میں ہے اور مجموع الزوائد میں بھی ہے۔ تھوڑی سی تشریح سن لیجئے۔ حدیث شریف میں رحمان کے داہنی طرف ہونے سے مراد یہ ہے کہ ان لوگوں کا اللہ تعالی کے یہاں خاص مقام ہوگا۔ رحمان کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے داہنا ہاتھ خوبیوں والا ہوتا ہے، ایسے ہی اللہ تعالی کی ذات میں خوبیاں ہی ہیں۔ انبیاء علیہ السلام اور شہداء کا ان پر رشک کرنا ان لوگوں کے اس خاص عمل کی وجہ سے ہوگا، اگرچہ حضرات انبیاء علیہ السلام اور شہداء کا درجہ ان سے کہیں زیادہ ہوگا۔ یہ میں نے تھوڑی سی تشریح کر لی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ہمیں تیرے ان بندوں میں شامل فرما، ہمیں تیرے ان بھلے بندوں میں شامل فرما جن پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں، اور اللہ تعالی کی خاص قدرت میں اور اس کی نعمتوں کی چھتری میں تو ہمیں داخل فرما، اور اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وَمِن جَمِيعِ سَخَطِكَ۔ یہ حدیث شریف کی دعا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پڑھتے تھے۔ مختصر ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، ترجمہ نہیں کر رہا، ترجمانی مفہوم۔ اے اللہ، پڑھیے میرے ساتھ، اے اللہ جو تو نے مجھے نعمتیں دی ہیں، مال کے اعتبار سے، بیوی کے اعتبار سے، شوہر کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے اور ایمان کے اعتبار سے
جو نعمتیں تو نے مجھے دی ہیں اے اللہ ان نعمتوں کو مجھ سے تو مت چھیننا، چھین مت لینا، کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ نعمت دے کر چھین لیا کرتا ہے. اے اللہ ایسا مت کرنا، چھین مت لینا، تیرے عذاب سے میری حفاظت کرنا، تیرے غصے سے میری حفاظت کرنا، اور اے اللہ تیرے دین پر چلنے کی مجھے توفیق عطا فرمانا. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.